بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اسلام میں ماموں کے حقوق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ماموں سے محبت اور فرمان۔ دور جدید کے فتنوں اور ٹی وی، کمپیوٹر و موبائل کی نحوستوں کی بدولت رشتوں کا احترام اٹھ گیا ہے اور ان کی پہچان تقریباً معدوم ہو کر رخصت ہو رہی ہے۔ کوئی پلیٹ فارم ایسا نظر نہیں آتا جو نئی نسل کو اسلامی تعلیمات اور اخلاقی اقدار سے روشناس کرائے یا ان کی تربیت کرے۔ تہذیب اور ادب و احترام سے اسلامی معاشرہ تقریباً محروم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہماری نئی نسل بغیر اسلامی تعلیم اور گھریلو تربیت کے خود ہی ایک دوسرے سے سن سنا کر جو کچھ سیکھتی اور سمجھتی ہے وہی سب کچھ معاشرے میں اپنے عملی رویوں کی صورت میں بانٹ دیتی ہے اور اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئی نسل گھر کے اندر ہو یا بیرون گھر اپنے حلقہ احباب یا ملنے جلنے والوں میں صرف اپنے حقوق طلب کرتی اور مانگتی نظر آتی ہے، جبکہ وہ فرائض جو اس پر بحیثیت گھر کے ایک فرد کے، والدین کے ایک بیٹے کے، بہنوں کے ایک بھائی کے، بیویوں کے ایک شوہر کے، دیگر رشتوں کے احترام و لحاظ کی صورت میں یا معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور بحیثیت مسلم اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کی شکل میں عائد ہوتے ہیں، ان سے وہ فرار حاصل کرنا چاہتی ہے، انہیں بھول چکی ہے، فراموش کر چکی ہے اور کسی بھی صورت اپنے فرائض کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی۔ یہ ایک ایسی پریشان کن صورتحال ہے کہ جس سے نہ تو کوئی گھر پنپ سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ پروان چڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی معاشرہ خیر و فلاح پا کر مثبت ترقی کر سکتا ہے۔ لہذا دوسروں سے اپنے حقوق مانگتے ہوئے ہمیں وہ فرائض بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے جو ہم پر دوسروں کے حقوق کی صورت میں عائد ہوتے ہیں۔ اگر آج سے ہم صرف اس چیز کا ارادہ ہی کر لیں تو اللہ تعالی ہم پر اس راستہ کو آسان کر دے گا۔ اب ہم اپنے عنوان پر بات کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ ننیالی رشتہ کی وجہ سے بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ماموں کہہ کر ان پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، چاہیے کہ ایک شخص اپنے ماموں کی تعظیم و تکریم کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت سعد سے اس قدر محبت تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کے حق میں ان کی سفارش بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ نہ فرمائی۔ حضرت سعد نے اپنی سفارش کو کئی مرتبہ دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن اور ہاتھوں کو چھو کر فرمایا، اے سعد آگے بڑھاؤ۔ وہ آگے بڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دیر تک آہستہ آہستہ گفتگو فرماتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں سخت بیمار ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ خود ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی پیشانی، چہرے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ سعد کو بخش دے، سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ مطلب یہ کہ وہ تندرست ہو کر واپس مدینہ جائیں اور وہی زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صرف دعا ہی نہیں فرمائی بلکہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کو طلب کر کے اس سے ان کا علاج بھی کرایا جس سے وہ تندرست ہو گئے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے حق میں یوں دعا فرمائی، الہی اس کی دعا قبول فرمایا کر اور اس کی تیر اندازی کو درست بنائے رکھنا۔ اس مبارک دعا کی بدولت
حضور کے ماموں حضرت سعد ایک ایسے بزرگ کی حیثیت سے مشہور ہو گئے تھے کہ جن کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لوگ ہمیشہ ان سے دعائے خیر کے خواہاں رہتے اور ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرما لیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں کو کس قدر محبت دیتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت سعد حضور کی والدہ محترمہ کے حقیقی بھائی نہیں تھے، بلکہ رشتہ میں ماموں کے قائم مقام تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو دور کا قائم مقام ماموں تو رہا ایک طرف، ایک حقیقی ماموں سے جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس سے صرف معاشرے ہی کا نہیں بلکہ ماں کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اسلام نے جو مقام ماموں کو عطا کیا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے بھی کہ یہ ایک خاندانی معاشرتی ناگزیر ضرورت ہے، اور اس لیے بھی کہ آج کا بھانجا آنے والے کل میں خود ایک ماموں کے مقدس و محترم رشتہ کے روپ اور بحروپ میں اپنے بھانجوں سے احترام و محبت کی امید باندھے ہوئے نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن ابی وقاص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیاری باتیں امت تک پہنچائی ہیں ان میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 رات سے زیادہ عرصہ تک ملاقات کرنا چھوڑ دے، یعنی 3 رات سے زیادہ دن تک ناراضگی میں گزار دے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کیے جاؤ کہ ہر شخص کو وہی آسان معلوم ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ فی امان اللہ۔